PSER سروے کے سلسلے میں میں اپنے پیارے دوست اور محلے دار اسلم گجر، جو کہ فخری گجر کے نام سے معروف ہیں، جانے جاتے ہیں، ان کے گھر جاتا ہوں تو مجھے پختہ تالاب، پکا تالاب ایک عرصے بعد دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اس کو میں نے آخری بار 80-90 کی دہائی کے درمیان دیکھا۔ تب یہ پکا تالاب اورنگزیب والی گلی سے نظر آتا تھا، اور جب میں نے دیکھا، جہاں تک میرا خیال ہے، تو یہ ایک سرسبز نظر آتا تھا۔ آبنائی کمل کے پودے تھے اور لاتعداد میں پھول بھی نظر آتے تھے، جامنی کلر کے اور رنگ کلر کے رنگ کے۔ تو تب اس کا منظر کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے، اور یقیناً ہمارے بڑے بوڑھوں نے یا جو مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، انہوں نے اسے کچھ اور انداز میں دیکھا ہوگا۔ سیڑھیاں تو میں نے بھی دیکھی نا کہ چاروں گرد سے سیڑھیاں جو نیچے اترتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ وہ منظر بھی بدل گیا۔ اب یہ مرزا اورنگزیب کی گلی سے نظر نہیں آتا، مکان بن گئے ہیں کافی آگے تک، اور اس کا حدود دربہ بھی کافی حد تک چھوٹا ہو گیا ہے، اس کا ایریا رقبہ۔ یہ پکا تالاب ایک اب کوئی کچا جوہر لگتا ہے، جیسے شہر کی سب سے زیادہ گندی جگہ میں نے دیکھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ شہر میں اس سے بڑھ کر کوئی گندی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایسی کچرا کنڈی ہے، ایسی روڑی جسے بولتے ہیں، جس سے میرے خیال میں کوئی 70-80 سال سے صاف نہیں کیا گیا۔ یہ ویسے ہی ہے، اور ارد گرد جو گھر ہیں جو کہ اس کے بالکل کنارے پہ آباد ہیں، تو ان کا پانی بھی آ رہا ہے ان کے گھروں کا، سیور سسٹم کے وہاں نہیں پہنچا، یا ویسے وہ اپنا پانی کوئی بہتری سمجھ کے تالاب کے اندر جا رہا ہے۔ تو آنے والی نسل جو شاید محلہ پکا تالاب کو تو جانے، لیکن تالاب شاید نظر نہ آئے، بلکہ کافی رقبہ ہے اس کا، کوئی 1 ایکڑ سے زیادہ ہے۔ تو ہمارے بزرگ کی بیچوں بیچ ہے، اور میں مشرقی علاقہ کر رہا ہوں جو کہ ابھی PSER سروے کا۔ تو اب مطلب کہ یہ جو محلہ پکا تالاب ہے، اس کے اندر کوئی 10-12 گلیاں ہیں جو کہ اس محلہ میں ہے، اور اس محلے کے نام سے جانی جاتی ہیں کہ محلہ پکا تالاب ہے۔ تو کوئی بھی آگے کہے گا تو تالاب تو اب نہیں لگتا، کوئی جوہر لگتا ہے، اور لوگ تالاب کی طرف پیش قدمی بھی کر رہے ہیں، جیسے تالاب کو فتح کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، مٹی ڈال رہے ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے مکان بھی تعمیر کیے ہیں، چلو مکان بھی تعمیر کیے ہیں، چلو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ تالاب کے کنارے ہیں، تالاب ان کا حق ہے، لیکن گندگی اتنی وہاں پھیلانا، یہ کیا ہے؟ پانی گندا اس میں جا رہا ہے۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ شاید جس دور میں میں مطلب کہ یاد ہے مجھے کہ وہاں تب پوری جیسے سبز کھیت ہوتا ہے نا، ایسے نظر آتا تھا، اور آبنائی کمل کے پودے تھے اور پھول بھی کافی حد تک نظر آتے تھے۔ تب اس کی شکل و صورت کچھ اور تھی، لیکن اب بڑی عجیب و غریب شاپ پر ہے اور گندگی ہے، یہ ساری اب دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے غور دیکھا تو 2 پلر مجھے نظر آئے ہیں جو اس دور کے ہیں، اور یہ کب کے تعمیر ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان کو بنے ہوئے کچھ 70-80 سال گزر چکے ہیں، اور سکھ اور ہندو جب گئے یہاں سے، تو یہ کہ سارے قدیمہ میں سے ہے۔ تو 2 پلر میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل وہ 100 سال سے پانی مطلب کہ پانی میں لگے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ قائم، آج بھی ان کا وجود ہے۔ وہ اینٹیں کس چیز سے لگی ہوئی، کیسے لگائی گئی ہیں کہ وہ 2 پلر یہ تالاب کے مشرقی حصے کی طرف نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری قدیمہ تھا، پرانی چیز تھی، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟
ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب کہ اگر سکھا بھی جاتے ہیں پاکستان میں تو وہ آتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں ان کا کہ مذہبی پیغام تھا، پوتر جل یعنی مقدس پانی ہوتا تھا اس میں یا تالاب، اور اس میں پانی آنے کا انتظام پتہ نہیں کیا تھا، نہری پانی تو ظاہر صاف نہیں ہوتا نہر کا، کیسے اس میں پانی آتا تھا اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مجھے نہیں پتہ، لیکن پتہ ہونا چاہیے۔ محلہ پکا تالاب میں رہتے ہیں تو سورے تالاب کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو بڑا برا سلوک کیا ہم نے، اور انتظامیہ نے بھی شاید اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اور ابھی بھی کچھ آثار باقی ہیں کچھ، اور اس کی گہرائی سننے میں آیا ہے کہ جو پلر ہے وہ تھوڑا سا دیکھا بھی، اور 25-30 فٹ جو ہے اس کی گہرائی بھی ہے۔ تو افسوس ہوا کہ اگر وہ جنہوں نے بنایا ہے، جن کے باوجود بھی اس کو بنایا تھا، وہ آگے اس کو دیکھیں تھے کہ ہم نے اس کی کیا حالت کر دی ہے۔ سنبھالنے والی چیز تھی، سارے قدیمہ میں تھی، تو وہ افسوس تو ان کو ہوگا نا، بلکہ ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے محلے کا نام اس کے نام کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے کہ محلہ پکا تالاب ہے، تو پکا کی کچھ تو نشانی ہونا، تو اب تو دل برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہ تھوڑا سا ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تو تھوڑی معلومات مجھے ملی ہے تالاب کے بارے میں، کہ تالاب کا پانی بڑا صاف ہوا کرتا تھا، اور آج جہاں پہ بائیپھروں کا اڈا موجود ہے، یعنی کہ بسیں ویگنیں یا رکشے وغیرہ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، جسے اندرون اڈا کہہ لیں یا کچی کٹھی والا اڈا، یہ پیراڈائز کا چوک، یہ نہیں تھا، کم تھا، اور یہاں ایک چادر چھت تھی، ہم نے دیکھی تھی، میرے خیال میں کوئی چند عرصہ ہی ہوا ہے، کوئی 10-12-14 سال کہ تھی، اس کا وجود بھی تھا، وہ بڑی مضبوط سی بنی ہوئی تھی، اور اب یہاں میٹرنٹی ہوم جہاں بن گیا ہے، بالکل گرلز کالج کے بالکل سامنے والی جگہ، تو وہاں ایک پانی والی ہودی ٹینکی جسے بولتے ہیں، یا گھوڑوں کے پانی پینے کے لیے وہاں انتظام تھا، وہاں وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو جب لوگ بائی پھرو، اب پھول نگر ہے اس کا نام، بائی پھرو بھائی جو ہے وہ اصل میں جو سکھ ہیں، ان کے جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی عالم ہیں، ان کو بھائی بولتے تھے، اور پھیرو سنگھ کا نام تھا اس وجہ سے۔ اور یہ گرودوارہ جو ہے پھول نگر میں موجود ہے، یہ سنیاروں کا بازار جو جس جگہ پہ ہے، وہ گرودوارہ کے وجود ابھی بھی ہے، لیکن اندر سے میں نے دیکھا اس کی حالت بھی بڑی دگرگوں ہے، بہت خراب ہے، بہت بری ہے، اور وہاں کے کچھ رہنے والے یا وہاں کے جو بزرگ تھے یا ان کی اولاد، کچھ لوگ آئے بھی تھے پچھلے دنوں، اپنے 2-3 سال کے پہلے کی بات ہے، ان کو شاید گرودوارہ دکھایا گیا لیکن ان کو تالاب نہیں دکھایا گیا، اور گرودوارہ بھی ان کا تھوڑا سا حصہ اس کو دکھایا گیا، باقی حصہ کافی خراب کر دیا گیا ہے، توڑ پھوڑ شکار ہے، اور اسے بھی سنبھالا نہیں گیا۔ یہ گرودوارہ جو بائی پھرو کا تھا، تو اس کا کافی نام تھا اس علاقے میں۔ تو چادر چھت جو تھی وہ اس مقصد کے لیے تھی کہ وہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، کوئی بھی مسافر آتا تھا بائی پھرو تو اپنا گھوڑا وہاں باندھ کے، گھوڑے کو وہاں پانی بھی ملتا تھا، اور گھاس دانہ وغیرہ بھی اس کے کھانے کے لیے، اور جو لوگ گرودوارہ آتے تھے وہ گرودوارہ جانے سے پہلے یہاں تالاب میں آتے تھے، نہاتے تھے یا غسل کرتے تھے، جو بھی ان کا اپنا طریقہ کار تھا، اس کے بعد وہ گرودوارہ میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہ اس دور کی بڑی ہی صاف ستھری جگہ تھی، جسے ہم نے آج
پھول نگر کی سب سے گندی جگہ بنا دیا ہے۔ کبھی کسی دوست کا اتفاق ہو دیکھے تو دیکھنا دکھ ہوتا ہے۔ اگر جہاں ہم بات کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ہماری مسجد کو برا کر دیا، ہندوؤں نے ایسا کیا، تو ہم نے بھی ان کے جو مذہبی مقامات تھے ان کے ساتھ سلوک ہم نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا، پر کیفیت تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بطور ایک پرانی چیز کے ہمیں اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا، یا اتنی بے حرمتی گندگی نہیں پھیلانی چاہیے تھی۔ لیکن یہ مجموعی قوم کا شعور ہے، قوم جو ہے وہ شعور ایسے نہیں سیکھتی، کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ انقلاب آتے ہیں۔ تو دل برا ہوا کہ 100 سال پہلے کچھ لوگ یہاں آباد تھے، ان کا طریقہ کار رہنے کا کچھ اور تھا، ہمارا بدل گیا۔ یہاں جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں یا جو کہ زمین ہے اس کے وہ مالک تھے، اور ہم ان کو نہیں جانتے تھے، وہ کون تھے؟ اجنبی۔ اور ہمارے بعد 100 سال بعد جو لوگ یہاں آ کے بسیں گے ہم ان کو نہیں جانتے ہوں گے، وہ بھی ہمارے لیے اجنبی ہوں گے۔ انسان کی حیثیت دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی 2 سانس کا نام ہے، ایک سانس وہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور پہلا دم دنیا میں لیتا ہے، اور آخری دم وہ جب اس کو موت سے پہلے اس کا دم، یہ 2 دم ہی ہیں۔ اس 2 دم کے درمیان جو وقفہ ہے بہت ہی قلیل ہے، بہت مختصر ہے، بہت تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان خدا ہونے کا دعویٰ جن لوگوں نے کیا ان کے ساتھ ایسا حشر ہوا کہ جیسے نمرود کی ایک مثال دوں گا کہ نمرود کی ہلاکت یا اس کی موت کا سبب صرف ایک مچھر بن گیا تھا۔ تو انسان کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں اس کا مقام بھی عارضی ہے۔ تو کہنے کا مطلب بس یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جہاں تک ہو سکے بھلائی کرے، بہتری کرے، اسی میں بلا ہے سب کا۔ بلا کرو گے تو بلا ہوگا۔ ایک معمہ حل ہے میرے ذہن کے مطابق، سوچ رہا ہوں لیکن جواب نہیں آ رہا ذہن میں، جواب نہیں۔ پانی تو چلو اس میں صاف ڈال دیا جائے، کہ پانی تو چلو اس میں صاف ڈال دیا جائے، 4 دن بعد 10 دن بعد آدھ مہینے بعد گندا ہو جاتا، آدھ مہینے بعد گندا ہو جاتا، وہ پانی کی نکاسی کس طرح جائے، تو وہ پانی کی نکاسی کس طرح ہوتی تھی؟ گندا پانی نکال کے پھر ہی گندا پانی نکال کے یا ہاتھ دھونے کے لیے پانی ہی استعمال ہوتا ہوگا، ظاہر ہے استعمال ہوتا ہوگا، ظاہر ہے۔ جواب تو اس کا جواب دوسری بات کہ ہمارے یہ دیکھا ہے کہ اس محلے کے بناتے ہیں نا، مکان عموماً پھٹ جاتے ہیں، دیواروں میں دراڑیں پڑتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ وہ نشیبی علاقہ ہے، تالاب ہے، وہ سب سے گہری جگہ ہے، گہرائی والی ہے، تو وہاں اب ہمیشہ سے پانی ہے، کچرا ہے، شاپر ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر موجود ہے، کوڑا کرکٹ ہے، لوگوں کی گندگی ہے، تو وہ ظاہر اس میں پانی بھی موجود ہے۔ اب وہ جو تالاب کا پانی ہے وہ نیچے جو ہے وہ زمین کو تالاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، نرم کر رہا ہے، زمین کی مضبوطی کو خراب کر رہا ہے، مضبوطی ختم کر رہا ہے، تو وہ زمین کی مضبوطی ختم ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری زمین جو ہے وہ نیچے سے کافی حد تک نمی والی ہے۔ ہم یہاں جب کھدائی کرتے ہیں نا بنیاد بنانے کے لیے یا ہم بور کرواتے ہیں تو نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، خشکی نہیں ہے، تو اس وجہ سے مکان عموماً پھٹ جاتے ہیں، دیواروں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، جتنی مرضی آپ دیوار مضبوط کر لیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تالاب ہی ہے۔ تو مشرق میں ہے، اور ایک معمہ ناقابل حل ہے میرے ذہن کے مطابق، محمد اسلم میرے دوست ہیں، سوچ رہا ہوں لیکن جواب نہیں مل رہا، جواب نہیں آ رہا ذہن میں، کہ پانی تو چلو اس میں صاف ڈال دیا جائے،
اب وہ پانی کھجور بھی ہے ادھر 4 دن بعد 10 دن بعد